جمعے والے دن میرے بھائیوں میری بہنوں یا غنیوں یا رزاقوں کا یہ عمل بتلائے ہوئے طریقے پر صرف 3 بار پڑھ لینا۔ کیوں لوگ اس عمل کے پیچھے پڑے ہوئے، کیوں لوگ اس عمل کے عاشق بن گئے؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو یقین مانیے آپ زندگی میں ایک جمعہ اس عمل کو ضرور پڑھ لیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے والے کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، تمام طرح کی مرادیں فوری طور پر پوری ہو جاتی ہیں۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں، فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے یہ عمل بھر دیتا ہے۔ یہ ہر طرح کی مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا یہ جمعے کے دن کا بڑا ہی خاص عمل ہے۔ اس عمل کو ہر طرح کی مشکل میں، پریشانی میں جمعے والے دن پڑھ کے اپنے حالات کو آپ لوگ بھی بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی اس وقت شدید مشکلات میں ہو، شدید پریشانی میں ہو، ساتھیو، بزرگ بھائی، جو وظیفہ میں آج آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، یہ 10 میں سے 9 لوگ یقینی طور پر کامیاب ہوتے ہیں، اور جو ایک ناکام ہوتا ہے وہ بھی اپنی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی کی وجہ سے۔ یعنی کہ جمعۃ المبارک کا دن، اس وظیفے کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ جمعے کے دن آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعے کے دن بہت سے علماء کرام، بہت سے محدثین، بہت سے اللہ والوں نے چلے کیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات تک تسبیحات پڑھی، اعمال پڑھی، تہجد پڑھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جمعے کا دن بڑا ہی طاقتور، بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ آج جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتلائے ہوئے طریقے سے صرف 7 بار پڑھ لیا جائے گا، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ دنیا کے تمام وظائف، تمام تسبیحات، تمام اعمال ایک طرف، اور جمعے کے دن کا یہ طاقتور یہ وظیفہ 7 بار پڑھنے سے اگر آپ کی 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، آپ کی ہر مشکل کا، پریشانی کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو آپ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، اگر کوئی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیوں کو بھروانا چاہتا ہے، تو آج جمعے کے دن اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ اس عمل کو 3 افراد کو شیئر کر کے خود عمل کرے گا تو تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائیں گے۔ اس عمل کو سورہ فاتحہ کا اور یا غنیوں یا رزاقوں کا عمل کہا جاتا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس عمل کے چند فوائد بتاتا ہوں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ارجنٹ آپ کی حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینے، کئی گھنٹے، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اس عمل کو کرتے ہی ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، وہ آج جمعے کے دن اس عمل کو کریں۔ کسی پیر، فقیر، جعلی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ کے پاس یہ وظیفہ موجود ہے، آپ کو کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ جمعے کے دن اس عمل کو پڑھیں، اللہ سے نیت کر کے مانگیں۔ آج کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، گھر میں جوان بیٹوں کو روزگار نہیں مل رہا، بیٹیوں کو نوکری کے لیے بیٹیاں پریشان ہیں، کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں آسانیوں کے لیے وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر اللہ کے سامنے رجوع کرو۔ اللہ تو مشکل سے نکالنے والا ہے، اللہ تو آزمائشوں کو اٹھانے والا ہے، اللہ تو راحتوں کو بنانے والا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے، یاد رکھیے کہ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، قبر کی دیواروں تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ بعض اوقات انسان پر قرض ہو جاتا ہے، کسی غلطی کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی پریشانی میں انسان دوست، احباب، رشتہ داروں سے پیسے ادھار لے لیتا ہے اور قرض اتر نہیں پاتا۔ لوگ آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کی دکان پر آتے ہیں، آپ کے گھروں میں آ کر آپ کو دروازے پر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار، ہمسایوں میں آپ کا تماشا بنا دیتے ہیں۔ لیکن آج کے دن اس عمل کو پڑھنے کے بعد قرض کی ادائیگی فوری طور پر ہو جائے گی۔ آپ پریشان ہیں، آپ وسوسوں کا، بدگمانی کا شکار ہیں،
کہ آپ پر یہ مشکل وقت، یہ پریشانی، یہ تنگ دستی جو کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ کیسے جان چھوڑے گی؟ تو آج جمعے کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس کو جہاں جیسے وقت ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے 7 بار اس عمل کو بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے 700 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن اللہ سے مانگنے والا، بتلائے ہوئے طریقے ترتیب تعداد سے پڑھنے والا، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ آج اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے ماؤں سے گزارش ہے یہ وظیفہ پڑھیں۔ اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے، اپنی نسلوں کو کامیاب بنانے کے لیے وظیفہ پڑھیں۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنائے گا۔ آج انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، اللہ ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آج کے لوگ پریشان ہیں، آج مسلمان پریشان ہیں، کہیں پر جنگی حالات ہیں، کہیں پر غربت نے مارا ہے، کہیں تنگ دستی ہے، اور اتنی ہے کہ ماں باپ بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے۔ بڑا مسئلے مسائل ہیں۔ دنیا جس دہانے پر چل رہی ہے بے برکتی کا عالم ہے کہ لوگ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی پریشان ہیں، کیونکہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا عمل ایسا عمل ہے، اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہ ہو جائے گا، اگر کوئی مانگنے والا بھکاری بھی پڑھے گا تو اللہ پاک اسے کروڑ پتی بنا دے گا۔ تمام میرے بہن بھائیوں، بزرگوں، بہت سے لوگ جمعے کے دن قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جب بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ خود دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے اللہ والے جمعے کے دن عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، تو پھر صحابہ کرام جیسا پیغمبروں جیسا رسولوں جیسا عالی مقام حاصل کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی کونے سے موجود ہو، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی محلے سے، جمعے کے دن گھر میں، دکان میں، مکان میں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے بیٹھ جائیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے، اور سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ دیکھیں، درود پاک کے بغیر عمل نامکمل ہے۔ کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے، جو یاد لگے، جو پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں، اور فوری طور پر پہلا وظیفہ عمل کا عمل میں شامل کر دیں۔ مشکلوں کو ٹالنے والا، خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے، پیسوں سے بھرنے والا عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ عمل میں پہلے نمبر پر آپ نے شامل کرنا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، درود شریف پڑھتے ہی نماز والا پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اب درود شریف پڑھتے ہی آپ نے اپنی حاجتوں کی نیت کرنی، جو بھی آپ کے مقصد ہیں اپنے الفاظ میں اللہ کریم سے مانگیے کہ یا اللہ میں نیا گھر چاہتا ہوں، میں گاڑی چاہتا ہوں، میں نوکری چاہتا ہوں، میں شادی چاہتا ہوں، میں کاروبار میں ترقی چاہتا ہوں، میں قرض سے نجات چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا۔ لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ یار، کچھ بھی مانگنے سے پہلے اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، پھر اپنی حاجت کے لیے طلب کریں گے تو اللہ آپ کی خیر و برکت، آپ کی سلامتی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ جمعے کے دن یا ربنا یا ربنا یا ربنا سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کی عظمت کے ساتھ پکار رہا ہے؟
پھر یقین کیجئے کہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے اور اللہ قریب ہو جاتا ہے۔ جب آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر اللہ سے جو مانگو گے آپ کے 100% مل کر رہے گا۔ پہلا وظیفہ یا ربنا کا آپ نے 11 بار پڑھ کر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ ویسے تو جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اسے مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے، اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو رو رو کر مانگو۔ رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا لو، اللہ بڑا رحمان ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا آپ نے 11 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کی توجہ کو مرکوز کر لیا۔ اب آپ نے اللہ سے رزق مانگنا ہے۔ جب یا ربنا پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے، آیات بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7 اور ہفتے کے دن بھی 7۔ اس 7 کے عدد کو یاد رکھیے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی اور صراط مستقیم کی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی عبادت ہے۔ سورہ فاتحہ کے آخری آیت میں، آخری 3 آیات میں اللہ سے دعا ہے، درمیانی آیت میں آدھے حصے میں عبادت ہے اور آدھے حصے میں دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر، جس کو جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے 7 بار پڑھنا ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو 7 کی 7 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 7 کے 7 مقاصد پر کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اگر نہیں یقین آتا تو کاغذ پر 7 حاجات لکھ کر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ساتھ ہی 7 کی 7 نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر اللہ سے خزانے لوٹنے کا، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے عمل کا تیسرا وظیفہ جو غنی کر دیتا ہے، جو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، یہ وظیفہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ 70 لاکھ دینے کو تیار ہے۔ یہ نام اتنا مضبوط، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بے گھر ہے تو کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگتا ہے تو مل جاتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد شوہر کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ دنیا سے تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، تو آج جمعے کے دن اللہ کا یہ نام یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، بے حساب عطا کرنے والا، بے حساب رزق اور دولت سے مالا مال کرنے والا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل اس بندے پر رحمتیں برکتیں برساتا ہے، اس بندے کے اوپر خزانوں کو کھول دیتا ہے، اس بندے کے رزق کو وافر کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی اپنے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج جمعے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے ترتیب اور تعداد میں پڑھیں۔ آپ نے یا غنیوں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، اس طریقے سے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ کتنا کوئی وقت لگتا ہے؟ اللہ والو، یہ عمل بہت چھوٹا ہے لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جو ویڈیو مکمل بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، بتائے گئی ترتیب سے یہ عمل پڑھے گا۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کرنی ہے،
اپنے حساب سے ہی پڑھنا ہے تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، پھر اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے شکوہ شکایت نہ کیجیے گا۔ یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے، اسے ایک جمعہ پڑھیں یا ہر جمعے پڑھیں، عمل کی اجازت عام ہے۔ عمل کا آخری وظیفہ سن کر سمجھ کر جائیے گا، مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ عمل کے آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ اس عمل کی جان ہے، دولت کا سلطان ہے، مشکلوں کو ٹال دیتا ہے، خالی جھولیوں کو، خالی جیبوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور فوری طور پر عمل کے آخر میں اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا سا نام یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کرتے ہوئے اس عمل کے آخر میں آخری وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ جمعے کے دن یا رزاقو کا وظیفہ جب پڑھا جاتا ہے تو ویسے ہی فائدے ہیں، اور اس عمل میں جب آپ لوگ سب سے آخر میں یا رزاقو کو شامل کریں گے، پہلا وظیفہ یا ربنا، دوسرا وظیفہ سورہ فاتحہ۔ یا ربنا کا وظیفہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے، 100 بار یا غنیوں کو پڑھنا ہے، اور چوتھا اور آخری وظیفہ یا رزاقو کا اس عمل میں سب سے آخر میں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور بڑے سکون سے، اطمینان سے یا رزاقو کرتے ہوئے عمل کے آخر میں آپ نے یہ پاورفل وظیفہ شامل کرنا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یا رزاقو کا یہ معجزاتی وظیفہ عمل میں صرف اور صرف 7 بار پڑھیے گا۔ جب پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعائیں مانگیے گا اینڈ میں۔ اللہ حافظ۔